اوپر تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا. جس طرح سے انہوں نے چیک کیا, شان مسعود کھیل رہے تھے, جو رننگ بٹوین دا وکٹ دیکھیں, اگر آپ غور سے دوبارہ دیکھیے گا بال ٹو بال, تو گیپ زیادہ تھے, دور کھڑے ہوئے تھے, وہ ان کو تھوڑا سا قریب لے کے آئے, 10 قدم اوپر لے کے آئے, 20 یارڈ اوپر لے کے آئے. تو اب ان کو اوپر سے مارنی تھی اور سارے ویسے ہی آؤٹ ہوئے. مطلب کلیور, مطلب یہ آپ کو ان کے جو بھی کام کر رہا ہے انگلینڈ کا جو کوچنگ اسٹاف ہے, ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ورک کیا, حارث پہ ورک کیا انہوں نے, ڈاٹ بال جتنی بھی کرائیں حارث کا یا افتخار کو, اس میں پلان تھا ان کا کہ ہم اس طرح سے بالنگ کریں. سلو ون بال کیا, حارث کو پیس دی نہیں, کیونکہ وہ اسکوائر جو مارتا ہے نا اس کو پیس نہ دیں تو بڑی ہٹ مارنی پڑے گی. اور جیسے ہی عادل رشید آئے, سلو بال کی, انہوں نے بڑی ہٹ ماری. اور موسٹلی میچ سے پہلے بھی میں نے یہی تذکرہ کیا تھا کہ سامنے مت مار, مطلب کہ سامنے اسکوائر آف دا وکٹ جائے, نیو بال تھے, اس سے زیادہ چوک ہے. موسٹلی ہم لوگ بڑی ہٹ مارنے گئے. باقی افتخار کا اوور تھا, اس کے بعد بھی بات کریں گے. وہاں پہ نواز کا بندہ تھا مڈل لیگ سے, کیونکہ بڑی باؤنڈری اس طرف تھی, تو اگر یہاں سے اوور دا وکٹ آ گیا, راؤنڈ دا وکٹ آ گیا, ایزی ہو گیا, بیک فٹ پہ یا سامنے سے آ گیا, سامنے ایزی ہو جاتا ہے. اگر لیفٹ آرم کرتا ہے مڈل لیگ پہ تو آپ کو جانا پڑتا ہے اس طرف, ڈیپ مڈ وکٹ یا ڈیپ اسکوائر لیگ کی طرف جانا پڑتا ہے. خیر یہ چیزیں ہو گئی, یہ اپنے اپنے تجزیے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم بیچ میں بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن انگلینڈ نے آؤٹ اسٹینڈنگ, مطلب یہ ہوتا ہے نا ایک ٹیم آ رہی ہے, جذبے سے آ رہی ہے, اس کو نیوٹرلائز کتنے مزے سے کیا انہوں نے. جہاں 29 رن 4 اوور کا مطلب ہے کہ آپ 170 کریں گے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. لیکن بیچ کا گیم کس طرح سے انگلینڈ نے آپ کو نیوٹرلائز کیا, امیزنگ کیپٹنسی کہہ سکتے ہیں یا ان کی اسٹریٹجی یا پلاننگ انگلینڈ کی بہت زبردست تھی. ایوری تھنگ واز اسپاٹ آن. یہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے بات کی ان کے کوچ کی بات کی, آئی تھنک اس کا کریڈٹ جو ہے نا پیچھے اگر جائیں تو راب کی کو جاتا ہے. جس طرح وہ آئے, انہوں نے میتھیو موٹ کو لے کے آئے, ٹیسٹ میچ میں وہ بیس کو لے کے آئے, اور یہ سارا کچھ ان کی جو پلاننگ تھی. جب انہوں نے ورلڈ کپ کی یہ ٹیم کھیلنی تھی تو ان کو پہلے پتا تھا کہ ہم ورلڈ کپ میں جب پہلے میچ کھیلیں گے تو ہماری یہ ٹیم پاسبل 11 ہوگی. تو اس کے لیے انہوں نے 6-8 مہینے پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس میں ان کو انجریز کی پرابلم ہوئی, ٹاپلی انجرڈ ہوئے. ان کا جو مین جو تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس بیک اپ پلانس کی جو بات کر رہا ہوں میں, آپ بیک اپ پلان سے, تو انہوں نے دیکھا آپ نے سیریز جو پاکستان کے خلاف ہوئی, بٹلر جو ہے وہ 7 میچز کی سیریز میں کوئی میچز نہیں کھیلے. انہوں نے اس کو ریڈی کیا کہ ورلڈ کپ میں جا کے ہمارے لیے کروشل رول کر سکتا ہے. گو کہ انہوں نے پہلے میچز میں نہیں کیے, لیکن جہاں پہ ان کو وہ ٹائم ملا وہاں انہوں نے اپنا وہ شو کیا کہ ہی از اے میچ ونر. تو یہ چیزیں جو ہے نا پلان کرنے کے, اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کرکٹرز ہیں, ہم اپوزیشن سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ دس از اے ماڈل جو ہے نا جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بیک اپس کے لیے پلیئرز موجود رکھیں, اور اس ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے لیکن ہمارے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آن دا اسپاٹ جا کے سیریز بائی سیریز سوچتے ہیں, ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے. تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لانگ ٹرم دیکھیں, اور آپ نے اپنی ٹیم کو اپنی جو بینچ اسٹرینتھ ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اس ٹورنامنٹ میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹو ملیں گے پاکستان کے. آپ جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے, چاہے وہ بابر کی کیپٹنسی کی بات کریں, جس طرح وہ آ کے انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو امپروومنٹ ہے, ہر چیز میں امپروومنٹ ہے. ہمارا جو بیچ کا مسئلہ ہے, جو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے, یا جو ان چیزوں کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. اٹس جسٹ کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ تھنکنگ کو تھوڑا سا, آپ کو اپنا ویژن کو تھوڑا سا اور کھولنا پڑے گا, تو اس سے چیزیں کافی ساری بہتر ہو سکتی ہیں. Such good points. I mean, really, when it comes to bench strength, it gets tested at times in World Cups you least expect it. And you'll find teams that consistently do well are the teams that can just churn out players. I mean, you look at someone like Mark Wood missing out. CJ comes in, is able to just step up. Yeah. It's again because they regard him as a match winner. Phil Salt didn't quite come off today, but he didn't waste time at the crease at the same time. So, Lance, as a coach, how do you go about building bench strength in the build-up, lead-up to World Cup? Yeah, it takes time. It's not just something that you can just rock up and turn the switch. It takes time, it takes planning, it takes work with those players, it takes giving them game time when you can give them game time. And then, for me, the important thing is settling on a squad, settling on your 11 and your backup players 6 or 7 months out of a tournament, and giving those people enough game time to play together and to find out where they all fit in. And certainly from a bench, you know, your 3 or 4 players that are not necessarily
playing in your best 11, where do they fit in? And what would their roles be, so that they are mentally prepared for that. So I think that's been the good thing with England, is that they've been able to give their bench, in the last 6-8 months, game time in that setup, and it's knowing about where they fit in. Exactly, and I think in addition to that, I would want to move on to Hafiz Bhai over here as well. So Hafiz Bhai, I think when we look at Pakistan, our pass score has been somewhat around 160, so somewhere around 155 to 165 is something that we would have been very comfortable with. What was wrong with the batters today, or do you think کہ آج کی جو pitch تھی یا ان کی جو playing conditions تھی یا جس طرح سے انگلینڈ والے ہوم ورک کر کے آئے تھے, ہمارے بیٹرز never stood a chance? No, I think چانس تو تھا آپ کے پاس. ہماری بیٹنگ نے بہت بہتر طریقے سے ایک فاؤنڈیشن دے دی تھی. 10 اوور میں آئی تھنک 70 کے پاس رن تھے. تو مجھے لگتا ہے وہاں سے وہ جو مومنٹم کو بڑھانا, ایکسلریٹ کرنا اور ایک پلان کے ساتھ اینڈ تک کھیلنا, وہ مسنگ پارٹ ہو گیا. اوبیسلی یہی سارے پلیئر تھے, انہوں نے ہی پہلے بھی کیا, یہاں تک ہم پہنچے. پاکستان کی بیٹنگ کے اندر ایشو تو رہے پورے ٹورنامنٹ کے اندر, وہ کور اپ ہوئے بیکاز آف دا ویری ویری بیسٹ بالنگ سائڈ. لیکن ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایریاز ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میچ کو لے کے ڈیفینیٹلی ہمارا جو بیٹنگ مومنٹم تھا وہ ہم نے گین نہیں کیا آفٹر پلئنگ 10 اوورز, اور جو لاسٹ کے 4 اوور ہیں وہ ہم نے دے دیے اپنے ان پلیئرز کو جو پہلے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, کہ اگر وہ 8 نمبر 9 نمبر والا اگر وہ 4 اوور کھیلے گا تو وہ تو ایج کے اوپر سے چوکا ہو سکتا ہے, پراپر شاٹ نہیں لگ سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مسنگ پارٹ ہوا کہ وی کوڈ گیٹ 160 آئی بلیو, لیکن ہم نے 160 165 کرنے کا جو پلان تھا ہم وہ مس کر گئے. ہم نے تھوڑا ارلی اپنے وکٹ لوز کیے. وی ول لرن فرام دس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو پلان تھا آج کی ایگزیکیوشن کرنے میں ایز اے مڈل آرڈر اینڈ ٹیل سے پہلے میں کہوں لوور مڈل آرڈر, وہاں پہ ہم لوگوں نے وہ پلان تھوڑا مس کر گیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ سر اسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آخری 5 اوور سے میرے خیال ہے انگلینڈ نے صرف 31 رن کنسیڈ کیے. سر اوپر سے جو بیٹسمین نے بیٹنگ کی ہے, 15 رن کیے رضوان نے, 32 کیے بابر نے, 38 کیے شان نے, اور 20 کیے شاداب نے. اس کا مطلب ہے کہ بلے پہ بال لگ رہی تھی, رن بنا رہے تھے, یہ لمبی اننگز نہیں ہوئی. پارٹنرشپ جیسے ہمیشہ لانچ کرتے ہیں, پارٹنرشپ لگنی چاہیے, پارٹنرشپ بڑی لگی نہیں ہے. ان چاروں نے مل کے 84 بال کھیلے ہیں. ان میں سے تھوڑا سا اور لمبی ایک اننگ چاہیے تھی, جو کہ کم از کم 150 155 رن ہو سکتے تھے. مسٹیک ہوئی ہے, رانگ شاٹس کھیلیں, ایک ہی جگہ پہ رانگ شاٹس کھیلیں. جہاں پہ ہم معین علی کو دیکھتے ہیں پارٹنرشپ دیکھتے ہیں, بین اسٹوک کے ساتھ 48 کی پارٹنرشپ تھی, 49 کے ساتھ پارٹنرشپ بہت اچھی ہوئی ہے بروک اور بین اسٹوک کی, وہ میچ وننگ تھی. 45 for 3 دین 84 for 4. تو یہ پارٹنرشپ ہے نا, یہ کریٹیکل ٹائم تھا دونوں ٹیمز کے لیے. میرے خیال سے یہ یہاں پہ وکٹ ہمیں ملنی چاہیے تھی, یہاں مل نہیں سکی. یہاں پہ تھوڑی پلاننگ آپ کی جو دائرے میں ایک ایکسٹرا فیلڈر لے کے آیا جاتا ہے, آپ بڑی ہٹ لگواتے ہیں. دیکھ بین اسٹروک اگر اسٹرگل کر رہا ہے 2 گلی بھی لے سکتے تھے. ٹیکٹیکل چینجز تھے, مینٹلی طور پہ پریشر ڈالا جا سکتا تھا بین اسٹروک پہ. بین اسٹروک کی وکٹ اس پورے میچ میں بہت امپورٹنٹ اور اس نے ثابت کیا وہی کہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے اس کی بایو پک دیکھی ہے, ابھی جو بنی ہوئی ہے وہ امیزنگ بنائی ہے. جیسی فلم بنائی ہے ویسے ہی اس نے اپنا کیریکٹر شو کیا اس میچ کے اندر. ایگزیکٹلی. میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, جیسے راشد بھائی نے بات کی تھی کہ انہوں نے آن دا فیلڈ جو ڈیسیژن لیے وہ شاندار, نوئنگ کے جی لمبی باؤنڈری ہے, 20-20 قدم آگے نارملی بندے 5 قدم آگے بلاتے ہیں, انہوں نے 20-20 قدم آگے بلا لیے, اور وہیں پہ بڑی شاٹ مارنے کے شان اور نماز دونوں آؤٹ ہو گئے. ہم نے یہ غلطی کی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ افتخار آئے ہماری بیٹنگ کو کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے پلیئر نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ شاداب کا آ کے انٹینٹ کے ساتھ کھیلنا زیادہ فائدہ مند ہوتا اور ایک پش دیتا پاکستان کی بیٹنگ کو, جہاں پہ ہم نے سچویشن کو جانچتے ہوئے ہم نے وہ فیصلہ نہیں لیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک کمی ہے. دوسرا, نماز کو آج بالنگ نہ کروانا. بالکل. میں یہ نہیں کہتا, ٹھیک ہے بین اسٹوکس کھیل رہا ہے, میں آف اسپنر ہوں, تو اگر رائٹ ہینڈر آ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بالنگ نہیں کرنی. تو مجھے لگتا ہے کہ نماز کو آج یہ سوچ کے کہ اسٹوکس کھیل رہا ہے, حالانکہ 6-7 اوور کے بعد وہ ایک ایسا زون تھا جہاں پہ نماز 1 یا 2 اوور کر کے شاید وہ آپ کو وکٹ لے کے دیتے. اس پورے ٹورنامنٹ میں انہوں نے ہمیں وکٹ لے کے دی, لیکن اس کے اوپر ٹرسٹ نہ کرنا یا اس کو ایک بھی اوور اس اسٹیج پہ نہ دینا, آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کسی کی تنقید نہیں ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ بہتر ریزلٹ لینے کی ایک آپشن لے سکتے ہیں. Exactly. And with that, obviously, I need to take a better decision over here because my producer keeps on calling in my ear that we need to head out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game is still on. Game on.
Our league has given a lot of talent and opportunity to the players to showcase their talent. But I'm totally against with this mindset that this is the only stage from where you can pick the guys, because in this way you're not respecting the domestic circuit already, because we seen the change came in Pakistan side once they thought and they brought right people into it. I'm talking about Shan Masood and also Takhar Ahmed. These two are the players who's been brought back into the side, and they added lots of value into the team. So I think we need to understand not only the PSL, but we need to respect our domestic circuit. Whoever the beater, whoever is the top performer in that particular competition, we need to start respecting that. And when you talk about the bench strength is basically you should have where it should be a headache for a captain and also for a coach to decide about the first 11. It should not be like this. Someone is just a traveler of the team, or just someone we are thinking he will come into the play, but when we have no idea. So I think the bench strength should be should be based on the performances, and it should be a headache for a captain and also for a coach. If we will play accordingly, we will plan accordingly, it will work for Pakistan in future. हफीज भाई, इसमें एक छोटी सी बात मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये बहस होती है कि यार हम PSL से जो है वो खिलाड़ियों को अपॉइंट करते हैं, कोशिश करते हैं वो नेशनल स्क्वाड में खिलाए. आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को वो हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. मुझे लगता है कि जो PSL में परफॉर्म करे या डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, दोनों को बराबर मौके देने में क्या हर्ज है. हमने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, आज भी हमने कहा कि एक पिवटल पॉइंट था, PSL ने हमें दिया. हारिस रऊफ की हम बात करते हैं, PSL ने हमें दिया. शान मसूद हमारी शायद कहीं पहली प्रायोरिटी नहीं थी. हमारी पहली प्रायोरिटी वो फखर जमान. देखिए, आपकी मर्जी है, आपके अल्फाज हैं, आई रिस्पेक्ट दैट. थैंक यू. लेकिन मेरी अपनी जितनी अक्ल समझ मुझे अल्लाह ने दी है, या क्रिकेट खेल के मैंने जो सीखा है, PSL एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करने की या आपकी परफॉर्मेंस दिखाने का एक शो केस किस्म का इवेंट है. लेकिन उसके पीछे जो पूरा हार्ड वर्क है वो आपका डोमेस्टिक सर्किट है. ठीक है. जहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट शुरू करते हैं, वहां से आप सिस्टम को बीट करते हैं, फिर आप एक बड़ी स्टेज पे पहुंचते हैं जिसको फर्स्ट क्लास कहते हैं, जहां पे आप अपने तमाम वो चीजें पक्की करते हैं जिनकी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूरत पड़ती है. बेन स्टोक्स अगर वो आज इस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके पिछले जो 15 साल या 10 साल गुजरे होंगे उसने सिर्फ T20 नहीं खेली, उसने सारी क्रिकेट खेली है. तो आप एक पक्की प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको हर एक स्टेज पे जाके परफॉर्म करके दे सके. मैं हमेशा उस चीज को मानता हूं कि जो परफॉर्मर हो उसको रिस्पेक्ट दी जाए, लेकिन सिर्फ PSL को अपनी सिलेक्शन का मेयार बना लेना ये बहुत बड़ी ज्यादती है. और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे वो लोग जो बड़ी ऑफिशियल जो है जॉब लेके बैठे हुए हैं या होल्ड करते हैं वो पोजीशन, वो ये कह चुके हैं ऑन एयर कि जी हमारी सिलेक्शन का मेयार सिर्फ PSL है. मेरे लिए ये शॉकिंग है और मैं ये कहता हूं कि ये सरासर गलत माइंडसेट है. आप PSL को जरूर कंसीडर करें, उसकी परफॉर्मेंसेस को जरूर अपने सिलेक्शन के अंदर उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन उसके अलावा जो जहां पे 6 महीने आपकी क्रिकेट खेली जाती है, 8 महीने क्रिकेट खेली जाती है, उस पूरे सेटअप को, उस पूरे सिस्टम को रिस्पेक्ट ना करना बहुत बड़ी जाती है. मैं भी आपके इन अल्फाज का बड़ा एहतराम और अदब करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी जिस भी गिवन प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सके उसको शायद एक वैलिड अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए. देखिए, जो अभी हफीज ने बात की ना कि आपकी जो सिलेक्शन है PSL की, जो वहां से आप सिलेक्शन करते हैं वो T20 फॉर्मेट में तो ठीक है जी, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में आपको जो है ना, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपकी लिस्ट ए क्रिकेट को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी. हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का इस तरह शोर नहीं होता, उसको इस तरह अभी हमने देखना शुरू कर दिया कि उसकी जो आपको वीडियो फुटेज मिल जाती है, उसकी हाइलाइट्स आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन पहले पास में ये नहीं होता था, इसलिए प्लेयर नजर नहीं आते थे. जो अगर आप देखें जब PSL स्टार्ट हुआ तो PSL ही प्लेटफॉर्म बना, काफी सारे प्लेयर्स वहां से आए, यंग प्लेयर जो आपकी T20 फॉर्मेट में. लेकिन बड़े फॉर्मेट में जैसे हफीज बात कर रहे हैं, आपको आपकी टेक्निक, आपको टेक्टिकल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट खेलने से ही आती है. अगर आप देखेंगे जिस तरह हसन अली जब वहां से इंजरी के बाद वापस आए तो डोमेस्टिक का पूरा एक वो सीजन खेले, उसके बाद जो टेस्ट मैचेस में आए तो वो पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मर था, 55 उसने आउट किए हुए थे. तो दैट शोज के जो है असद शफीक हैं या अब्दुल्ला शफीक हैं, तो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं. तो आपको ये चाहिए कि ठीक है हमारे पास T20 के फॉर्मेट में तो ये है, हम अपनी लिस्ट ए की क्रिकेट कैसे बेहतर कर. शान मसूद की इन्होंने बात की, शान मसूद ओवर द 100
لسٹ اے میچز ایوریجنگ 57 تو ہم اس کو کہیں پہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے. تو آپ ایسے لوگوں کی جیسے ہم اگر پیچھے دیکھیں تو فہد عالم تھے جن کی پرفارمنسز ایسی تھی جس وقت وہ آئے ڈومیسٹک میں تھے, جب انٹرنیشنل میں واپس آئے تو انہوں نے وہ رنز کیے, کیونکہ جس وقت آپ ڈومیسٹک کو رسپیکٹ کریں گے یا جو ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, جو انہوں نے ایفرٹ اور جو ٹائم اسپینڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ, ان کو اس کی ویلیو ملنی چاہیے ان پلیئرس کو جو پرفارمنس کرتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ آپ نے T20 فارمیٹ کی بات کی کہ اس کے لیے تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں PSL سے, آئی تھنک یہ وہ ڈفرنس تھا جس کے اوپر میں تذکرہ ضرور کر رہا تھا. راشد بھائی کی طرف بھی بڑھوں گا. راشد بھائی آپ کا اوپینین بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی اس بارے میں کافی دفعہ اپنے کنسرن کو وائس کیا. نہیں, حفیظ کی بات کو بیک کروں گا. انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بڑی خوش اسلوبی سے ڈومیسٹک کو بیان کیا. بہت سارے پلیئرز ہیں مسنگ ہے ابھی ٹیم کے اندر نہیں ہے, چاہے ون ڈے میں ہو, چاہے T20 میں ہو, چاہے فرسٹ کلاس ٹیسٹ میچز میں ہو, اور بڑے پرفارمر رہے ہیں. پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے کپتان کو یا چیف سلیکٹر یا سلیکشن کمیٹی کو, لائک کنگ پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ, لیکن پرفارمنس پہ کچھ رہ جاتے ہیں. غلام رہ گیا, پرفارمنس کے اوپر رہ گیا. کھیلنا چاہیے تھا, میرا ماننا ہے. ہو سکتا ہے لوگ ایگری نہ کرتے میں ہوں. شاہزادہ فرحان ایسا پلیئر تھا جو کہ واپس اس نے پرفارم کیا T20 میں بھی اور ڈومیسٹک جو ون ڈے ہوتا ہے اس میں بھی پرفارم کیا, ٹاپ رینکنگ میں رہا, تو ان کو نہیں بلایا گیا. تو کنسرن ہوتا ہے یار کہ ڈومیسٹک پلیئر صرف PSL میں پرفارم کرے گا تو اس کو لیا جائے گا. اس میں پلیئر اچھے آئے, ایسا نہیں ہے ڈومیسٹک میں جو PSL کے پلیئر میں حسن علی وہاں کی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں آپ, شاداب وہاں سے آئے, حسین طلعت وہاں سے آئے تھے, خوشدل شاہ وہاں سے آئے, لیکن کیا سارے شاداب کی طرح اچھے ہیں؟ یہ کوشچن مارک ہے. بالکل. ایک پرفارمنس کے اوپر ہم ہائٹ بنا کے اس کو لے کے آ جاتے ہیں. ان پہ فرینچائز جو چلا رہے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. 6 جو فرینچائز چلا رہے ہیں ان کو چلانے والے اپنے پلیئرز کو پروموٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا انڈر پریشر آ جاتا ہے کرکٹ بورڈ یا سلیکشن کمیٹی یا اس پلیئر کو لینا ہے مجھے؟ یہ ایک چیز ہے جو کہ مسنگ لنک ہے, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں, چاہے وہ فرسٹ کلاس ہو, ون ڈے ہو یا T20 کے فارمیٹ ہو. ہمارے پاس پلیئر موجود ہیں, بس ان کو بہتر کرنا ہے اور اس کو سلیکشن کمیٹی اور آپ کے جو کیپٹن ہے نا وہ بہتر طریقے سے ٹیم بنا سکتے ہیں. آئی تھنک اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ جب وسیم یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میرا ان سے کوشچن تھا کہ آپ نے جو ڈومیسٹک کرکٹ میں جیسے ابرار کی ہم نے بات کی کہ آیا آپ سوچ رہے ہیں ایسے پلیئرس کو کرنے کے لیے, لینے کے لیے, تو وہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس جو پلیئرز ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہاں یہ میرا جو ہے نا T20 فارمیٹ کا پلیئر ہے, یہ میرا ون ڈے کرکٹ کا پلیئر ہے, یہ میرا فارمیٹ, اور ان کو پھر آپ مواقع دیں. کہ جیسے لانس نے بات کی کہ ان پلیئرز کے پیچھے جب آپ ورلڈ اسٹیج پہ جاتے ہیں, ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, جب ایسے بڑے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے پیچھے 25-30 میچز ہونے چاہیے. لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس بندے کو آپ نے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پورا موقع دیں. ہاں یہ ہمارا بیسٹ پلیئر ہے, ہم اس کو موقع دیں گے. وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو 10 میچز کھلا دیے اور اس کے بعد پھر آپ نے نئے بندے کو اس کی جگہ پہ لا کے کھڑ دیا. تو ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پراپر رن دینا. اگر آپ بات کریں اس وقت انگلینڈ کی بات کریں تو یہ دیکھیں کہ 2015 کے بعد سے جو پلیئر کھیلے ہیں آلموسٹ وہی پلیئر ہیں. آپ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پزل بناتے ہیں نا, پزل کا مسنگ پارٹ ڈھونڈتے ہیں. نیا کوچ آ گیا, نیا کپتان آ گیا, تو یہ نہیں ہے کہ آپ سارا سسٹم ہی چینج کر دیتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے کہ جو پزل میں مسنگ پارٹ ہے وہ آپ نے ڈھونڈ کے اس میں یہاں کرنا ہے. جیسے لاسٹ نے بات کی, ابھی آپ کا T20 فارمیٹ میں ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر وہ مسنگ ہے, تو آپ نے وہ ڈھونڈ کے اس پزل کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی جی. اگر انٹرنیشنل لیگ سب سے بڑا کرائیٹیریا ہوتا بڑے ٹورنامنٹ ICC کے جیتنے کا تو IPL کی وجہ سے انڈیا سب سے بڑا چیمپئن ہوتا. لیکن IPL کی وجہ سے انڈیا 2007 کے چیمپئن ہونے کے بعد IPL ہوئی, آج تک T20 میں اس نے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اپرچونٹی تو ہو سکتی ہے, یہ بہت گلیمرس قسم کا ایک ایونٹ تو ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے انگریڈینٹس ہیں ان کو جب تک آپ نہیں ڈالیں گے. پاکستان کی ڈومیسٹک میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جیسے انہوں نے کچھ ناموں کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور بہت سے ایسے نام ہیں جو پاکستان کے صرف اس لیے نہیں کھیل پائے کہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, یا لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے وہ بیچارے باہر ہو گئے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک سسٹم دیا, اگر اس سسٹم کو کوئی بھی بیٹ کر رہا ہے, پرفارمر ہے, تو ہم اس کو ریسپیکٹ کریں. Exactly. All right. I would want Lance to actually kind of contribute over here. So Lance, we've had a big conversation where within the conversation,
Hafiz Bhai, Rashid Bhai, Azhar Bhai has made their point that what we really need to do is identify the missing link, go back to the domestic, and kind of value that more than we have valued our franchise cricket. I believe, and you can certainly disagree from that as well, that, within the PSL franchise, our players get to play those pressure games. But imagine we go back to domestic, once again, for God forbid, if the World Cup is going to take place in Australia or New Zealand, where, we certainly have no idea and we haven't played any cricket over there, what difference do you think domestic or our franchise cricket can make over there, because we are so new to those pitches? Look, I think it's a combination of both. I think it's a combination of finding players out of your franchises and finding players out of your domestic cricket. It needs to be a combination, and not always people in the franchise, in the domestic, are getting opportunity in the franchise for whatever reason. Yeah. So I don't think just because you're missing out in your domestic cricket, it doesn't mean you can't make it. All right. So that's of course you can. That's one thing, and the other thing is that the next step is your A team. Your A teams need to travel. They need to play abroad. They need to, and that's how you grow that. You need to get that one level down. It's quite often we're just thinking, oh well, it's domestic, and then it's your franchise, and then it's your national team. It's not. I learned a lot of my cricket playing for South Africa A. We used to travel, we traveled everywhere. Sri Lanka, we spent a lot of time in Sri Lanka learning how to play there. And that's something that is easy to forget. There should be A teams that are touring. You're right. I think it comes down as well to the management of high performance. So often you put an office worker to manage high performance, and what that is someone who doesn't actually understand what is required at international level. And that needs to filter down to all other levels where the communication structure needs to be set up. So you can have all the talent that you have, but you find a lot of talented players slip through the cracks because there isn't enough communication. Speaking from personal experience back home in South Africa, it's pretty much that. We've got provincial unions, there's good talent coming through, but what is the connection between that and the national team? So I think the management of high performance in Pakistan cricket needs to be seriously. Exactly. I think I need to come on this one. Since Seki, जो है ना, Seki जब गए हैं इंटरनेशनल टीम में, मतलब उनके कोच बने हैं, तो डोमेस्टिक में अगर आप देखें हाई परफॉर्मेंस में हमारे पास कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिन्होंने उनको रिप्लेस किया नहीं है. तो विद इन लास्ट अगर आप एक साल देखें तो हाई परफॉर्मेंस में वी डोंट हैव द गाय हु कैन रन द शो. अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी को प्रॉब्लम होती है, जो अपना हाई परफॉर्मेंस में बंदा आता है तो वो उसके साथ काम करता है. तो होना ये चाहिए, जो आपका हेड कोच है, कप्तान है, वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है. ओके, तो वहां पे उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमें ये चीजें चाहिए, हमें डोमेस्टिक में ये चीजें चाहिए. जितने भी कोचेस हैं, जो आपकी 6 टीम्स हैं या फ्रेंचाइज हैं, तो आप उनको मैसेज करते हो कि हमें ये ब्रांड की क्रिकेट चाहिए और हम ये चाह रहे हैं. तो वो सारा जो है ना ग्रास रूट लेवल तक उसका लिंक होना चाहिए कि हमें किस प्लेयर की इस वक्त जरूरत है, क्या चाहिए. हाँ जी, हमें इस वक्त स्पिनर्स को जो है ना हमने इंट्रोड्यूस करना है, हमारे पास स्पिनर की तंगी है, हमारे पास इस चीज की कमी है. तो उसमें आपको जो है ना वो सारा एक साथ में सिंक होना चाहिए, फिर आपकी चीजें बेहतर होंगी. इसमें किया हुआ है, हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि 400 पे 100 ओवर में 400 करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट है. तो उसको तजाद होता है कि हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपोजिट खेल रहे हैं उसकी, लेकिन फर्स्ट क्लास में 5/4 बना रहे हैं उनको प्लेयर. तो कुछ प्लेयर हमारे जो टाइम लेते हैं, देखो हर एक का अपना एक मिजाज होता है, जो टाइम लेते हैं वो जबरदस्ती हिट मार के आउट हो रहे हैं. लास्ट T20 हुआ था, जो पिंडी का जो लेग था वो, और मुल्तान में फर्क था पिचेस का भी, लेकिन उसमें ऐसा लगा कि इंडिकेट किया गया कि 6 ओवर में आपको पावर प्ले यूज करना है. तो उसमें अच्छे जो प्लेयर जो टाइम लेते थे वो क्रॉस मार के बहुत ज्यादा आउट हुए. तो जिस तरह की क्रिकेट या तो ऊपर खेल रहे हैं आप वैसे ही खेल रहे हैं, नीचे भी वैसे ही खेल रहे हैं. फर्स्ट क्लास में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. बाकी हफीज है या बहुत फर्स्ट क्लास के लिए भी है, लांस है. Yeah, I'm just getting a little bit here, but what I did want to say was, don't forget first class cricket. Yeah. Because a lot of your very best international cricketers, whether it's T20 or ODI cricket, are good first class players. Yeah, true. So don't just think, oh, we're looking for white ball cricketers, so we're just going to look at white ball cricket. Sometimes your very best cricketers come from red ball cricket. Exactly. Thank you very much. That's a valid point. मलान की फर्स्ट क्लास मैच पता है कितने? 200.
200 first class matches. Exactly that. اور ہمارے جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کے فرسٹ سب کے ملا کے 200 ڈال دیتے سب کے ملا کے 200 ہیں. ابھی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اسکائی کی بات کر رہے تھے ہم ون آف دا بیسٹ 77 فرسٹ کلاس میچز 1800 ہیں اس کے. تو وہ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اسٹیج جو ہے وہ ہوتا ہے رگڑا جو ہے نا فرسٹ کلاس کا ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. گل ہوتی ہے جی ہوتے ہیں جی بھائی جی ہوتے ہیں. مہربانی سر. تھینک یو حفیظ بھائی. But with that, ladies and gentlemen, there will always be an opportunity for you to go catch it, grab it. But I think when we speak about this World Cup, there were a lot of opportunities missed. Let's go. Let's take a look. پاکستان کے ٹرائی گول. اگر صرف اوپر چڑھانے پہ چھکا ہوتا نا تو ہم نے بہت چھکے مارے. آواز جا رہی ہے آپ کی؟ نہیں. اچھا اس کی آواز آئے گی جاری جاری کیا کرنا ہے جاری ہے ورنہ کچھ بولنا دے. نہیں ان کو کیا چھوڑنے دے ہوگی. ہم نے یہ دیکھا کہ کافی سارے کیچ چھوٹے ہیں لیکن ایکسٹرا آرڈنری کیچز بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. آئی تھنک کہ وہ جو فرسٹ والی گراؤنڈ تھی اس میں جو لائٹ کا ایشو تھا ڈے میں میچز ہوئے ہیں کافی سارے کیچز چھوٹے ہیں اس میں نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اور T20 فارمیٹ میں جب آپ ایک کوالٹی پلیئر کا کیچ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے اس کو پے کرنا پڑتا ہے. کیا سزا ملتی ہے جب پکڑ لیتے تو سزا مل جاتی. وہ کیا ویسے میں ایک لائن آپ بڑی نہیں بولا کیچ ہو گیا تو واہ واہ نہیں ہوا تو ہو گیا. ابھی آج ہارے ہوئے نا مستی کی موڈ میں نہیں ہے. کیچ ہو گیا تو شام تک نہ ہوا تو شام تک یہ بھی اچھا ہے. اور کسی کے پاس آئیے کوئی اچھی وہ بھی دے دے. Do you have any proverb Lance back home, for drop catches? Catches in matches. Catches in matches. And obviously, ladies and gentlemen, breaks are actually going to win us a lot of more shows as well and such amazing transmissions. So we are heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game is on.